بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسری رات کی نماز میں شرکاء زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس سے ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، نے جلیل القدر فقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو جو عارض کی بنا پر موقف تھی، لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، جاری فرما دیا۔ مولا علی قاری علامہ طیبی کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں، اگرچہ تراویح باجماعت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا بھی اجر ہے، اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا اور حضرت کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کی تنگی و مانی ظاہر ہونے لگی۔ اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی غرض کے چھوڑیں گی تو گناہ گاروں کی ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت مؤکدہ 2 سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور وہ 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت اس طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ آپ
4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 4، ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ 4 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اس طرح سے مکمل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، ابھی بھی باقی ہیں تو پھر دوبارہ سے دہرا لیں۔ اس طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی اور اس طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گی۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے۔ اس طریقے سے 4 رکعت بھی ہو جائے گی، آپ کی نماز بھی ختم ہو جائے گی۔